السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے آپ کو محفوظ و معمور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو جاننے کو ملے گا کہ ہم جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اب تہجد میں روتے ہیں تو یہ کس چیز کی دلیل ہے۔ 5 پوشیدہ راز کے بارے میں بہت ہی بہترین انداز میں مولانا حسین صاحب نے بتائے ہیں کہ جو بندہ تہجد کے وقت روتا ہے تو انہیں 5 چیزیں نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کیا ہے، آئیے سنتے ہیں مولانا حسین صاحب سے۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو تہجد کی نماز بندہ پڑھتا ہے اور تہجد کی نماز کے بعد جب دعا کرتا ہے اور دعا میں جب بندہ روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا انعامات ملتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں، اور ویڈیو جب اچھا لگے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد میں آپ تہجد کی نماز ادا کریں، کیونکہ اگر آپ فرض نماز کو چھوڑ کر آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو پھر وہ تہجد کی نماز جو ہے آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز جو اللہ نے ہم پر آپ پر فرض کیا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، پہلے فرض کو ادا کریں، اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز یہ ایسی پیاری لاڈلی نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرض نماز کے بعد سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ نماز جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور تہجد کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے جو ہے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، رو کر دعائیں کرتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس بندے کو کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ آپ ویڈیو کے ساتھ جو ہے بنے رہیں اور ویڈیو کو سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میں جو ہے بندہ جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے کو پہلا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، اب ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، لیکن جب آپ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں تو میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بندے کا بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم زمین پر میرا ذکر کرو گے میں آسمان میں تمہارا ذکر کروں گا، تم لوگوں کے سامنے میں میرا ذکر کرو گے میں فرشتوں کے سامنے میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہے کہ ہمیں تہجد کے وقت اٹھائے گا، تہجد کی نماز پڑھوائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کتنا پسند فرماتا ہے کہ جو بندے کو جو ہے تہجد کے وقت اٹھا کر نماز پڑھواتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی نشانی تھی، آپ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، یعنی آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی۔ آپ کے دلوں میں جب اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی تو میرے بھائیوں پھر دنیا کی محبت بیکار ہے، کیونکہ اللہ کی محبت جو ہے یہ سب سے بڑی پیاری محبت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اللہ پاک دوسرا انعامات اس بندے کو عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کے دل کو اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، تہجد کی نماز کے بعد جب بندہ روتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دل جو ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ دل بہت قیمتی چیز ہے، اور دل میں جو ہے
किसी के लिए नफरत न रखें, हमेशा दिल में जो है सब के लिए मोहब्बत रखें। अगर आप अपने दिल में किसी के लिए नफरत रखेंगे तो फिर ये दिल नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही अलकल्ब, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर ये सही है तो आदमी सही है, अगर ये गलत हो गया, अगर ये दिल खराब हो गया तो याद रख लीजिए फिर आदमी भी खराब है। चाहे वो चल रहा हो, चाहे फिर रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे जिंदगी बसर कर रहा हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक वो दिल सही नहीं है। इसलिए अपने दिल को साफ रखें, अपने दिल को पाक रखें। तो आपका दिल साफ कब होगा, आपका दिल पाक कब होगा? जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में रोएंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, तो ज़रूर है कि अल्लाह पाक आपके दिल को साफ कर देगा। जी हाँ मेरे भाइयों, एक हदीस आपको मैं सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद में बैठे हुए थे, दरवाजे की तरफ जो है आप देख रहे थे, और अचानक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा देखो अभी मस्जिद के दरवाजे से एक जन्नती आदमी आएगा। सुबहान अल्लाह, सहाबा देखने लगे कि जन्नती आदमी कौन है, जरा देखे तो सही। तो थोड़ी देर के बाद में जो है एक बूढ़ा बुजुर्ग जो है मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। वो जन्नती आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही उसको जन्नत की बशारत दी हो। फिर उसके बाद दूसरा दिन ऐसा होता है, फिर दूसरे दिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अभी देखना दरवाजे से जन्नती आदमी आएगा। दूसरे दिन भी वही शख्स जो पहले दिन आया था वही हाजिर होता है। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। इसमें से एक सहाबी जिसका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र है, वो दिल में सोचते हैं कि मैं रात भर तहज्जुद पढ़ता हूँ, रात भर खुदा की इबादत करता हूँ, रात भर अल्लाह की बंदगी करता हूँ, दिन में रोज़ा रखता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, लेकिन मेरे बारे में हुजूर ने नहीं फरमाया कि जन्नती है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी, बूढ़ा शख्स है, इसके बारे में हुजूर फरमा रहे कि ये जन्नती है। आखिर मैं इसकी इबादत देखना चाहता हूँ, आखिर ये बूढ़ा आदमी इबादत क्या करता है। बूढ़े आदमी के पास पहुँचा, कहा कि चाचा मेरे वालिद साहब किसी वजह से मेरे को घर से निकाल दिए हैं, मैं आपके घर में रहना चाहता हूं, क्या आपकी इजाजत है। हालांकि वालिद साहब नहीं निकाले थे, उनको तो देखना यह था कि ये क्या इबादत करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अब वो बूढ़ा बुजुर्ग जो है उनको इजाजत देते हैं, अपने घर में सोने की इजाजत देते हैं। अब जो है घर में इशा की नमाज पढ़कर जाते हैं सोने के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र सोचते हैं कि रात में शायद कोई इबादत करते होंगे, रात का वक्त होता है। आप जो है वो बूढ़ा आदमी जो है क्या करते हैं, दुआ पढ़कर अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया दुआ पढ़कर सो जाते हैं। अब ये जो है हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र ये जो है चादर के अंदर से झांकते रहते हैं, कहीं रात में उठेंगे नहीं। पूरी रात हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र नहीं सोते हैं। क्यों? सिर्फ देखने के लिए कि ये बूढ़ा आदमी कौन सी इबादत करता है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बशारत दी है। और एक दिन नहीं, तीन दिन तक अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है। आखिर ये कौन सा ऐसा अमल करता है, पूरी रात बूढ़े शख्स से सोए रहे लेकिन कोई इबादत उठकर नहीं की, तहज्जुद नहीं पढ़ा। मेरे भाइयों, रात भर जो है हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र देखते रहे, लेकिन दिल में सोचते हैं कि आखिर कोई इबादत नहीं किया, आखिर किस वजह से अल्लाह के नबी ने इनको जो है जन्नत की बशारत दी है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ, कोई इबादत नहीं, नमाज इशा पढ़कर सो जाते। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ, कोई रात में इबादत नहीं करते, नमाज इशा पढ़कर सो जाते हैं। नमाज इशा पढ़कर जो है जब बिस्तर पर जाते हैं तो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़कर सो जाते हैं। 3 दिन ऐसा हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र जाने लगे, सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कोई ऐसी इबादत तो मुझे नजर नहीं आई जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इनको जन्नत की बशारत दी हो। जाने लगे, फिर पूछते हैं कि चाचा मुझे जो है मेरे वालिद साहब घर से नहीं निकाले थे, मैं तो देखना चाहता था कि आखिर कौन ऐसी आप इबादत करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत की बशारत दी है, आखिर कौन ऐसी इबादत है। तो वो बूढ़ा बुजुर्ग कहता है कि बेटे बात दरअसल ये है कि मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, लेकिन सुनो मेरे बेटे, मैं जब से आज तक होश संभाला हूं, इस दिल को देखते हो, इस दिल के अंदर जो है किसी के लिए जो है नफरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। बूढ़े बुजुर्ग ने क्या कहा कि इस दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, इस दिल में सब के लिए मोहब्बत है। बस यही है मेरा अमल। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, जरा सोचे तो सही,
کہ اس دل میں سب کے لیے انہوں نے محبت رکھی، اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، نمازیں پنجگانہ پڑھتے رہو اور اس دل کو جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اور بہتر کب بنے گا؟ جب آپ تہجد میں جو ہے روئیں گے، جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان آنسوؤں کو معمولی مت سمجھو، یاد رکھیے جب یہ آنسو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جب گرتا ہے تو ان آنسوؤں کو معمولی مت سمجھو۔ جب گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگنے والے کو جو ہے ان آنسوؤں کے، تیسری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان آنسوؤں کے صدقے میں اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنا جو ہے نیک بندہ بنا لیتا ہے، نیک بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے میرے بھائیوں۔ بہت ایسے انعامات اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز کے بعد دعا کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو بھی دعائیں ہیں تہجد کے وقت دعا رد نہیں ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے، کیونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ آپ مانگ کر دیکھیں، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعا کو رد فرمائے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق 7ویں آسمان سے جو ہے پہلے آسمان پر جو ہے آ کر اپنے بندوں سے جو ہے ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو ہے مدد طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو ہے مغفرت چاہنے والا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو ضرور ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور ہمیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جو ہے اس کے ہاتھ کو نیچے گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے، دعا جب کریں اس وقت، تہجد کے وقت جب دعا کریں تو آنسو نکال کر دعا کریں۔ جی ہاں، جب آپ آنسو نکال کر دعا کریں گے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا ہے، ہمارے بہت سے ویورز کمنٹس کے ذریعے کہتے ہیں کہ حضرت آنسو نہیں نکلتے ہیں، تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو آنسو نہیں نکلتا ہے تو آپ رونے جیسا شکل اختیار کر لو، رونے جیسا چہرہ بنا لو، اللہ پاک سے جو ہے اس طریقے سے چہرہ بنا لو رونے جیسا، اور مانگتے رہو، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی اور سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ وہ 5 پوشیدہ راز کیا ہے۔ آپ نے پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔